ایوب خان نے، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے تقریر کی، اس نے اپنے اس وقت جو کمانڈر ان چیف تھا جنرل یحییٰ خان، اس کو خط لکھا کہ اب حالات ملک کے میرے بس سے باہر ہو گئے ہیں، تو میں اب آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مارشل لا لگا دیں اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر میں آپ کو بناتا ہوں اور میں مستعفی ہوتا ہوں۔ وہ مستعفی ہو گئے اور یحییٰ خان صاحب اندر آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ اب نئی اسمبلی بنے گی، نئے الیکشنز ہوں گے اور وہ الیکشن بالغ رائے دہی کی بنیاد پہ ہوں گے۔ بالغ رائے دہی کی بنیاد یہ ہے کہ ون مین ون ووٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے آبادی ہوگی اتنی نشستیں ہوں گی۔ 70 کے الیکشن کے بارے میں یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ایل ایف او کے انڈر ہوا تھا، لیگل فریم ورک آرڈر کے انڈر ہوا تھا، جو ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے جاری کیا تھا۔ تو 70 کا جو الیکشن ہے وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا الیکشن تھا، یعنی اس اسمبلی نے ایک ملک کو آئین دینا تھا، اس آئین میں یہ طے ہونا تھا کہ یہ ملک آگے کیسے چلے گا۔ یہ پہلی پاکستان کی نیشنل لیول پہ جنرل الیکشن تھی۔ مجھے یاد ہے کہ سردیاں، سخت قسم کی سردی پڑ رہی تھی، قومی اسمبلی کے الیکشنز، ہم لیٹ پہنچے تھے، میں تو ووٹر نہیں تھا پر میں تو آرگنائزر تھا، پر پولنگ اسٹیشن پہ جہاں میں نے جانا تھا وہاں میں لیٹ پہنچا تو لوگ پہلے لائنیں بنا کے کھڑے تھے، اور یہ تاریخ میں کبھی کسی الیکشن میں اتنی لائنیں نہیں لگیں جتنی لائنیں وہ 1970 کے الیکشنز میں لڑ گئیں۔ اور یہ ایک قسم کا آپ سمجھیں ایک پیراڈاکس ہے کہ مارشل لاء رجیم نے یہ الیکشنز ہولڈ کی، اور یہ پاکستان کی آئی تھنک آج تک سب سے فری اینڈ فیئر الیکشن سمجھی جاتی ہیں۔ یہ کیسے ہو گئے فری اینڈ فیئر؟ میرا تو خیال ہے کہ شاید غلطی سے ہو گئے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس میں سے کیا نکلے گا۔ یہ صرف الیکٹرز کے لیے ہی پہلے الیکشن نہیں تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اس لیول کی بڑی پہلی ایکسرسائز تھی۔ ان کو نہیں اندازہ تھا کہ اس میں سے بیلٹ باکس جب کھلے گا تو اس میں سے کیا نکل آئے گا۔ ویسے بھی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت تھی، ان کے اندر ایک فالس سا ایک کانفیڈنس تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا ہم قابو کر لیں گے۔ اسی مارشل لاء رجیم کے پاس فائنل اختیار تھا کہ اگر پاور ٹرانسفر ہوگا الیکشنز کے بعد تو وہ کس کو ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا۔